صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج تیسرا سبق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تعارف نسبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سبق اور پروگرام میں چند سوالات کا جواب آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کا اصل نام تھا شیبہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کا نام شیبہ تھا تو آپ عبد المطلب سے کیوں مشہور ہوئے، اور آپ کا نام شیبہ کس نے رکھا تھا، کا پس منظر کیا ہے؟ آپ ان سارے سوالوں کا جواب بالتفصیل لینے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہاشم یعنی عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، دوسرے نمبر پر جو دادا ہیں ہاشم، ان کا اصل نام تھا عمر، اور ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، اور جب حجاج دور دور سے آتے تھے مکہ مکرمہ تو آپ ان کو روٹی اور گوشت کے شوربے کو مکس کر کے سرید بنا کر کھلاتے تھے۔ تو عربی میں جو گوشت کے سالن میں روٹی کا چورا بنا کر کھلاتا ہے اس کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے آپ بجائے نام کے ہاشم سے مشہور ہوئے، جبکہ آپ کا نام عمر تھا۔ یہ سفر پر چلے گئے تجارت کے لیے مدینہ منورہ، اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اس سفر میں آپ کی شادی ہوئی بنی نجار کے ایک عورت سلمہ بنت عمر سے، اور پھر آپ وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین میں اسی سفر تجارت میں ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور فلسطین کے علاقے غزہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی جو اہلیہ ہیں سلمہ بنت عمر، وہ امید سے تھی۔ تو آپ کے جانے کے بعد یہاں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام والدہ نے شیبہ رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے، اور جب سر کے بال سفید تھے تو سفید بالوں کو عربی میں شیب کہتے ہیں، سفیدی کو شیب کہتے ہیں، اس لیے ان سفید بالوں کی وجہ سے آپ کا نام شیبہ پڑ گیا۔ یہی شیبہ عبد المطلب ہے، لہذا ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور عبد المطلب شیبہ جن کا اصل نام ہے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ ادھر ہی مدینہ منورہ کے قبیلہ بنی نجار میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلا تو آپ نے یثرب کا سفر کیا، اور آپ گئے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے۔ جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت شیبہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 10-12 سال تھی۔ آپ نے ان کو ساتھ لانے کے لیے والدہ سے اجازت مانگی، لیکن والدہ نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال آپ نے ان کے جو ہے نا وہ شیبہ یعنی عبد المطلب کے ماموں وغیرہ سے سفارش کروائی، اور دوسرے کچھ وجوہات بتائے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر والدہ نے اجازت دی تو مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو ساتھ لیا، اور اونٹ پر پیچھے بٹھا کر مدینہ منورہ، اس وقت یثرب کہلاتا تھا، آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو چونکہ آپ کو یعنی شیبہ آپ کو مطلب نے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا تھا، اور عرب کا دستور تھا کہ جب اونٹنی یا دوسری کسی سواری پر کوئی جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آتا تھا کسی مرد کے ساتھ، اور سفر سے واپس آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ کہیں بازار سے غلام خرید کر لائے ہیں،
اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور لوگوں نے دیکھا کہ ہاشم کے بھائی مطلب سواری پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ایک 10-12 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب نے اپنے لیے غلام خرید کر لایا ہے، اس لیے کہا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے شیبہ، اس شیبہ کو لوگوں نے غلام سمجھا، حالانکہ وہ غلام نہیں تھا، وہ مطلب کا بھتیجا تھا۔ تو مطلب نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے اور ان کا نام شیبہ ہے۔ نام تو آپ کا شیبہ تھا، لیکن چونکہ آپ کے چاچا نے آپ کو سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، لاتے ہوئے لوگوں نے غلام سمجھا اور عبد المطلب کہا، اس لیے آپ بجائے شیبہ کے نام سے آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، اور شیبہ کا نام اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ اس لیے عبد المطلب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یعنی ہاشم کے بیٹے ہیں، اور جو دوسرے مطلب ہیں وہ ہاشم کے چچا ہیں۔ تو یہ سارے سوالوں کے جوابات آپ نے اس پس منظر کے ساتھ اور اس واقعے کے ساتھ سن لیے، اور یہ عبد المطلب جو ہیں یہ اپنے والد کے 4 بیٹوں میں سے آخری بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اور ہاشم کے اسی طرح 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو 4 بیٹوں میں سے عبد المطلب سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ٹھہرے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ عبد المطلب کا نام شیبہ اور ہاشم کا نام وہ عمر تھا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلا سبق آپ کو اس سے مزید آگے سنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق، اور پھر کچھ انوکھے قسم کے واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے۔ والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔